بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکتیں ہیں، انوار و تجلیات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر، ماتھے پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، فضائل ہیں، انوار و تجلیات ہیں۔ تو جو بندہ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے یقیناً اس کو بے شمار برکتیں ملتی ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے، خوشنودی ملتی ہے، اللہ کی دائمی رضا مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں۔ ابھی تو موقع ہم کو بہت اچھا مل گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں گے الحمدللہ۔ یعنی کہ اگر ہماری فضول گوئی ختم ہو جائے، بلا وجہ کی بک بک ختم ہو جائے، تو میں ختم ہو جائے، اور الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ ختم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ٹائم ہم اگر درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں تو میرے بھائیوں کس قدر یعنی کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے، اللہ کی رضا ہمارے ہاتھ آ جائے، ہمارے گناہ بخشے جائیں اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ تو موقع ابھی اس وقت ہمارے پاس بہترین موقع آئے گا اگر ہم لوگ خلوص دل کے ساتھ اعتکاف کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اعتکاف کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وظیفہ بنا لیں کہ مجھ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے بات کر کے کیا فائدہ، اس سے بات کر کے کیا فائدہ، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہاں اگر ضرورتاً بات کرنا پڑ جائے تو بے شک آپ بات کر لیجئے، ضرورتاً سے زیادہ بات نہ ہو، ضرورتاً اگر بات کرنی پڑ جائے تو آپ بات کر لیجئے، اس کے علاوہ زیادہ بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ نہ آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو جو ایسی بات جو نہ دنیا کا نفع پہنچائے نہ آخرت کا نفع پہنچائے اس کو فضول کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پر فضول بات کرنے کے لیے تھوڑی آئیں، ہم تو یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم تو متقی بننا چاہتے ہیں، ہم تو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ والے بننا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے نیک بندہ بننا چاہتے ہیں، ہم تو نیکوکار بندہ بننا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یارو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا آپ پر، مجھ پر، ہم لوگوں پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بندوں میں، ڈھیر سارے بندوں میں، سینکڑوں ہزاروں بندوں میں، لاکھوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا، قبول کیا اور اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہماری ذات پر بہت بڑا کرم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکرانے کے طور پر خشوع اور خضوع کو اختیار کریں، ہم شکرانے کے طور پر ہم خاموش ہو جائیں، ہم شکرانے کے طور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ہم شکرانے کے طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، ہم شکرانے کے طور پر کثرت کے ساتھ تلاوت
تلاوت قرآن کریں، ہم شکرانے کے طور پر غور و فکر کریں آخرت کے بارے میں، اپنی قبر کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، اپنی ایمان کے بارے میں، یہ ساری باتیں شکرانے کے طور پر ہم لوگ کریں، نہ کہ فضول بات کی جائے، اس کے پاس بیٹھ جایا جائے، اس کے پاس بیٹھ جایا جائے، اس سے کچھ الگ سلگ کیا جائے، اس سے اس کی آپ بیتی پوچھی جائے۔ نہیں یارو، ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے ہیں، غفلت میں اپنے آپ کو مت ڈالنا، اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالنا اور اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالنا۔ میرے بھائیو، جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، اگر اس مقصد کو ہم لوگ پانے میں ناکام ہوئے تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے بڑھ کر بدقسمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ ہماری مثال تو ایسی ہے میرے بھائیو، اگر ہم لوگ ناکام ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں تو ہماری مثال ایسی ہے کہ میٹھے دریا کا پانی ہے اور وہاں پر یعنی کہ ہم پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہمارے سامنے، دریا ہمارے سامنے، اور پھر بھی یعنی کہ الحمدللہ ہاتھ پاؤں بھی ہمارے سلامت ہیں، ہم چاہے تو وہاں پر جا سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکتے ہیں، پیاس بجھا سکتے ہیں، مگر پھر بھی یعنی کہ ہم لوگ بیٹھے ہی رہ گئے۔ تو میرے بھائیو، اس کے اندر ہماری ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا، تو اب ہم کو مہمان بن کر ہی رہنا ہے، ہمیں اس گھر کا کوئی ایسا ویسا مطلب یہ کہ بندہ نہیں بننا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے میرے بھائیو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے خیالات کی حفاظت کرنا ہے، اپنے تصورات کی حفاظت کرنا ہے، اپنے وسواس کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنے جو جذبات ہیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں اعتکاف کی یہ 10 دن اور 10 راتیں گزارنی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اعتکاف قبول ہوا اور اگر ہم نے ایسا کام کیا جیسا کام اللہ اس کے رسول نے ہم کو ارشاد فرمایا کرنے کو، تو میرے بھائیو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف کو قبول بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ روحانیت عطا فرمائے گا، اور ہمارے چہرے پر نورانیت آئے گی اور ہمارے دلوں کے اندر سوز و گداز آئے گا۔ انشاءاللہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی اور ہماری زندگیاں انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق گزرنے والی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ بیان سنیں اور توجہ کے ساتھ سن کر اس پر غور و فکر کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو یہ بہترین موقع دیا ہے، اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خاموش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم لوگ میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگر ہم لوگ کچھ نہ بھی کریں، 5 نمازیں پڑھیں، سحری افطاری کریں، تراویح پڑھیں، کچھ اور نہ کریں، صرف خاموشی کو اختیار کر لیں، ہم خاموشی کو اختیار کر لیں، دل چاہ رہا ہے اس سے بات کرنے کا، اس سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یار یہ وہ میرا دوست ہے، یار وہ میرا یار ہے، یار وہ میرا لنگوٹیا یار ہے، یار وہ میری گیدرنگ اس کے ساتھ ہے، اس سے دل چاہ رہا بات کرنے کا۔ میرے بھائیو، اگر ہم لوگوں نے اپنی اس زبان کو قابو میں رکھ لیا اور بات نہ کی، دل چاہ رہا ہے مگر بات نہیں کی، ارادہ ہو رہا ہے بات کرنے کا، نفس کہہ رہا ہے بات کرنے کو، لیکن بات نہیں کرنی، خاموشی کو اختیار کرنا ہے، اس کی جگہ ہم اللہ کا نام لے لیں، اللہ کے رسول کا نام لے لیں، اللہ کے پیارے بندوں کا نام لے لیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، اہل بیت ہیں، ارے ان کا ذکر کر لیں، ان کا نام لے لیں، حسن کہنے سے ثواب مل جائے گا، حسین کہنے سے ثواب مل جائے گا، علی کہنے سے ثواب مل جائے گا، فاطمہ کہنے سے ثواب مل جائے گا، ارے ابو بکر کہنے سے، عمر کہنے سے، عثمان کہنے سے ثواب مل جائے گا آپ کو، سمجھے آپ؟ تو بجائے یعنی کہ ہم لوگ علل تللے والی بات کریں، فائدہ کیا اس کے اندر؟ ہمارا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے، تو ہم ایسی بات کیوں کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، یارو راضی کرو۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، ان لوگوں کو اعتکاف کی سعادت دیتا ہے گا۔ اب ان کے اوپر اختیار ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنے اعتکاف کے اس پیریڈ کو کیسا گزارتے ہیں۔ بعض تو بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں گے، لوفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں گے، جو مسجدوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں گے، بے حرمتی کرتے ہیں گے، اور پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں امام صاحب کو، یا وہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو اٹھانا پڑتی ہے گی۔ وہ تو ہنس بول کے ٹائم گزار دیتے ہیں، مستی مزاق کر کے ٹائم گزار دیتے ہیں، یا کوئی لفڑا کھڑا کر کے ٹائم گزار دیتے ہیں، دھنگا مستی کر کے ٹائم گزار دیتے ہیں، لیکن بعد میں بھگتنا امام صاحب کو پڑ جاتا ہے گا۔ یعنی کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، لیکن یہاں کا قانون ایسا نہیں ہے۔ یہاں کا قانون ایسا ہے کہ اس مچھلی کو باہر نکال دیا جائے،
اس مچھلی کو باہر نکال دیا جائے جو تالاب کو گندا کر رہی ہے۔ ہمارا قانون یہاں پر یہ ہے گا بھائی، جس کو بھلا لگے یا برا لگے اس کا نصیب بھائی۔ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے، کچھ ہم نے سروے کیا ہے، یہاں پر نوٹ کیا ہم نے کون بندہ ایسا ہے گا، تو ابھی اس کو صرف سمجھائیں گے۔ ابھی آج 2-3 بندے ہمیں ذرا سا خطرہ لگا ہے کچھ، کیونکہ ہمیں خطرہ لگا ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو فبیہا، ورنہ ہماری ٹیم الرٹ ہے۔ وہ ابھی میں آخر میں آپ کو ان کا چہرہ بھی کروا دوں گا میں، تو وہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا بیگ اٹھائیں گے، بستر اٹھائیں گے، اور بڑی عزت احترام کے ساتھ آپ کو گھر چھوڑ کر آئیں گے، ٹاٹا بائی کر کے آئیں گے، ٹاٹا بائی بائی کر کے آئیں گے، اور آپ کے ماں باپ سے بھی ایکسکیوز کر لیں گے۔ وہ یہ بندہ اس قابل نہیں کہ مسجد کے اندر اس کو وہاں پر اعتکاف کروایا جائے، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو اس توفیق کا آپ غلط فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ جائز فائدہ اٹھائیں، آپ رائٹ فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو، دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضول گوئی کے لیے منع کیا ہے، اور فضول گوئی کے لیے پیدا نہیں کیا ہم لوگوں کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چپڑ 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 وہ کرتے رہتے ہیں گے، فضول گوئی کرتے رہتے ہیں گے، ان کی بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، ایک ختم دوسری شروع، دوسری ختم تیسری شروع، یعنی کہ اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہوتا ہے باتوں کا، اتنے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے پاس باتوں کے، اس قدر یعنی کہ اس کے پاس اس قدر ذخیرہ ہوتا ہے، بھرمار ہوتی ہے کہ ایک بات ختم ہو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یاروں، بات اگر آپ کو کرنی ہے بے شک آپ کریں، مگر مسجد سے باہر جا کر۔ یہاں پر ہم اپنا رول نہیں توڑ سکتے، آپ کا دل توڑ سکتے ہیں بامر مجبوری، اور یہاں پر دل توڑنا جائز ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہاں پر توڑنا جائز ہے اور کہاں پر توڑنا ناجائز ہے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پر دل توڑنا جائز ہے آپ کا، تو ہم آپ کا دل توڑ سکتے ہیں، یہاں پر دل آزاری کر سکتے ہیں، اور آپ کو سب کے سامنے یا انفرادی طور پر اکیلے میں تنہائی میں آپ کو رخصت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر معاملہ خراب ہوا تو بھائی ہم تو ریگولر والے ہیں گے، ہر سال ہم تو الحمدللہ پورا 12 ماہ یہاں پر اتوار کا اجتماع ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو مطلب یہ کہ ایک کی وجہ سے مطلب یہ کہ اپنے معاملات کو بونڈ نہیں کر سکتے، ہم اس بندے کو یہاں سے خارج کر سکتے ہیں، بھلے آپ کا ایک بار دل ٹوٹتا ہے، بھلے 100 بار ٹوٹتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، معذرت کے ساتھ، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہا ہے۔ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتے ہو تو ٹھیک ہے، بولو، آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہو، اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، قرآن و سنت کی بات کر رہے ہو، انبیاء کی بات کر رہے ہو، صحابہ کی بات کر رہے ہو، یا سدھار پن کی بات کر رہے ہو، کسی کو گناہوں سے باز آ جانے کی بات کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ علل تلل باتیں کرنا، بلا وجہ کی بات کرنا، بک کرنا، یہ آپ کو بھی نقصان دے گا، سامنے والے کو جو سن رہا ہے وہ بھی مطلب یہ کہ نقصان دے گا اس کو بھی۔ اور پھر یعنی کہ باتوں کے اندر وہ ہنسی نکل جاتی ہے، پہلے دن ہنسی نکلتی ہے، دوسرے دن ٹھٹا نکلتا ہے گا، اور تیسرے دن وہ تالیاں ماری جا رہی ہوتی ہیں، اور 5ویں دن کہہ لگ رہے ہوتے ہیں گے۔ پھر وہ مسجد نہیں، مسجد وہ ہمارا باپ کا گھر ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا گھر نہیں ہوتا۔ وہ یہ تجربہ ہے میرے کو، پوری جتنے بھی لوگ یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھے نا مسجدوں کے اندر، وہ صرف 1 یا 2 دن مسجد تو مسجد سمجھتے ہیں، اس کے بعد مسجد مسجد نہیں رہتی، وہ اللہ کا گھر نہیں رہتا، وہ پھر وہ ہمارے باپ کا گھر ہو جاتا ہے، ہمارے چاچا کا گھر ہو جاتا ہے، ہمارے دادا کا گھر ہو جاتا ہے، پھر ہم کھل کر مستیاں کرتے ہیں، دینگا مستی کرتے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے گھر کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ جس نے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی، بے حرمتی کری، اس کے لیے بڑے مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ آپ بہار شریعت اٹھا کر دیکھیے، آپ مسائل کی دنیا میں جا کر آپ دیکھیے، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے مسجد کا ادب احترام کر لیا میرے بھائیوں، خدا کی قسم بس یہی کامیابی ہے ہماری۔ خاموشی کے ساتھ چلے جانا، خاموشی کے ساتھ آ جانا، اوپر جانا ہے مہذب طریقے سے جایا جائے، مہذب طریقے سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جایا جائے، اور ادب احترام کے ساتھ پیچھے اترا جائے، اپنے کام سے کام رکھا جائے، سمجھے کہ میں بیگانہ ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں اور میں کسی کو جانتا نہیں، میں اس مسجد کے اندر اکیلا ہوں، تنہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اس طرح کا ذہن بنائیے آپ، میں اکیلا ہوں اس مسجد کے اندر، میں کس سے بات کروں، میں تو اکیلا ہوں، میں کس سے بات کروں، میں تو اکیلا ہوں، تنہائی اختیار کیا ہوا ہوں۔ اس طرح کا مائنڈ بنائیے کہ میں اکیلا ہوں، جس طرح رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، حالانکہ ہم تو زندہ ہیں، مگر سرکار ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ آخرت کی کوئی تیاری ہو جائے۔
تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مرحوموں میں شامل کرو، مردوں میں شامل کرو. نیکیوں کے لیے گویا کہ تم زندہ ہو اور گناہ کے لیے گویا کہ تم مر گئے ہو. تو اسی طریقے سے یہاں پر اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور کرو کہ اس مسجد کے اندر صرف واحد میں اعتکاف کیا ہوا ہوں اور کوئی اعتکاف نہیں کیا ہوا. میں کس سے بات کروں گا؟ میں کس کے ساتھ یعنی کہ وہ گفت و شنید کروں گا؟ نہ کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں اکیلا ہوں اس مسجد کے اندر. بڑی روحانیت ملے گی پھر. اور اگر آپ نے ہنس بول کر بات چیت کر لی، یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ پوائنٹ یعنی کہ آپ نظر کے سامنے آ جاؤ گے آپ. اور پھر یعنی کہ ہمارے کچھ 6-7 بندے انشاءاللہ ان کو ہم امیر مقرر کریں گے، وہ ہم کو آ کر اطلاع دیں گے کہ بھائی یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ بندہ یعنی کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے گا آگے چل کر، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد نقصان پہنچا سکتا ہے. ہم الرٹ ہو جائیں گے فوری طور پر. ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ تم قانون کو ہاتھ میں لو، مسجد کے قانون کو تم ہاتھ میں نہیں لو، ہمیں آ کر بتا دو. آپ ہمیں آ کر بتا دو، ہم یعنی کہ خود ہی اسے نمٹ لیں گے. ہمارا معاملہ یہ ہے گا یہاں پر، کیونکہ سختی ہماری یہاں پر بہت ہے. اسی لیے الحمدللہ لوگ یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں کہ یار یہاں پر اعتکاف بڑا اچھا ہوتا ہے، یہاں پہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہاں پر تربیت کی جاتی ہے، یہاں پر نعت خوانی شاندار طریقے کی ہوتی ہے، یہاں پر دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مناجات ہوتی ہے، یہاں پر رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، آنسوؤں کی برسات کی جاتی ہے، اللہ سے اللہ کو مانگا جاتا ہے، مصطفیٰ کو مانگا جاتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگی جاتی ہے، صحابہ کی محبت مانگی جاتی ہے، یہاں پر اپنی آخرت کی اصلاح مانگی جاتی ہے، آخرت میں کامیابی مانگی جاتی ہے. الحمدللہ یقین کریں ہمارے پاس کتنے بندے آئے اور بھی اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کو منع کیا، بھائی آئی ایم سوری بھائی، اب ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہے. پھر بھی یعنی کہ جب دیکھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اور دعا بھی اللہ سے یہی تھی میری، یار بس 45 ہوں یا 50 ہوں، بس جس کو ہم افورڈ کر سکتے ہوں ہم لے کر چل سکتے ہوں. لیکن یہ پرفارمنس الحمدللہ ہماری اچھی ہے. لوگ جا کر بتاتے ہیں گے، دوسرے علاقوں کے اندر بتاتے ہیں گے یار یہاں پر اعتکاف کرو. تم کتنے لوگ صرف اسی ایریا کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پر وہ 4 نمبر سے بھی بیٹھے ہیں، 5 نمبر سے بھی بیٹھے ہیں، لیاقت مارکیٹ سے بھی بیٹھے ہیں، انڈس میران سے بھی بیٹھے ہیں، فولا جگہ سے بھی بیٹھے ہیں. اور تو جگہوں کے نام بھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے ہیں. دور دور سے الحمدللہ یہاں پر آ کر اعتکاف کیے ہوئے ہیں گے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر اعتکاف صحیح ہوتا ہے الحمدللہ، اور مسجدوں میں بھی صحیح ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میں وہاں پر اس لیے صحیح نہیں ہو پاتا ہے، 1-2 دن تو صحیح چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہوتا. اگر لے کر چلنے والا ہو تو انشاءاللہ وہاں پر بھی باہر آ جائے گی الحمدللہ. لیکن یہ کہ وہاں پر لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ تھک جاتا ہے. میں ان سے عرض کروں گا اس بیان کے ذریعے سے، برائے کرم آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اس وقت لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائیں گے وہ؟ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ اعتکاف میں اگر وہ آ رہے ہیں تو اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو آپ آنے کی اجازت دیجئے. اور اگر نہیں سنبھال سکتے ٹھیک ہے، آپ کی مصروفیات ہوتی ہوں گی، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، مدرسے جانا، وہاں کا مطلب یہ کہ دیکھنا ہے، ذمہ داریاں ہوتی بہت ساری الحمدللہ. ہمارے علماء کرام کے پاس، ہمارے مبلغین کے پاس ذمہ داریاں ہوتی. تو بہرحال یعنی کہ اس ذمہ داری کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے گا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یعنی کہ وہ ذرا کتراتے ہیں گے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی کم کاوش ہے، بہت کاوش ہے الحمدللہ. بڑی محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی باغ دوڑ کر رہے ہیں الحمدللہ، بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اور مزید جرت ایمانی عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فضول بک کرنے کو منع فرمایا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ترجمہ قرآن کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. دیکھا آپ نے، جو منہ سے نکالا جا رہا ہے وہ فوری طور پر لکھا جا رہا ہے. اگر آپ نے مفید نکالا، اچھا نکالا، آپ نے نیکی والا نکالا منہ سے کوئی بات تو وہ لکھ لیا گیا، کرامن نے لکھ لیا. اور اگر کوئی بری بات منہ سے نکالی وہ کاتب نے لکھ لی. لیکن اچھائی کم لکھوائی جا رہی ہے ہماری طرف سے اور برائی زیادہ لکھوائی جا رہی ہے. تو قیامت کے روز میرے بھائیوں یہ رجسٹر جو تیار ہو رہا ہے نا ہمارا،
گناہوں بھرا جو تیار ہو رہا ہے، معصیت بھرا جو تیار ہو رہا ہے، یہ قیامت کے روز ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ۔ اب اس کے اندر فضول بک بک ہوگی، فضول غیبتیں ہوں گی، فضول اس کے اندر لگائی بجائی ہوگی، نہ جانے کیا کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا، گالیاں لکھی بھی ہوں گی، جھوٹ لکھا ہوا ہوگا، مسلمانوں کو لڑوانا لکھا ہوا ہوگا، نہ جانے کس قدر، یعنی کہ میرے بھائیوں رجسٹر کے رجسٹر تیار ہوں گے قیامت کے روز، اور آپ کو اور مجھ کو کہا جائے گا پڑھ کر سناؤ، تو پڑھ کر بھی سنانا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، پڑھ کر سنانا پڑے گا میدان محشر میں۔ تو آپ کس طرح پڑھ کر سناؤ گے؟ اگر آپ نے اچھا لکھوایا ہوگا تو آپ کو پڑھ کر سنانے میں مزہ آ رہا ہوگا، خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، اور اگر یعنی کہ آپ نے غلط لکھوایا ہوگا تو پھر قیامت کے روز آپ کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہو، یار میں اس کو میں کیسے پڑھوں گا، یار اس گالی کو میں کیسے پڑھوں، یار میں اس غیبت اور چغلی کو کیسے پڑھوں، یار یہ زناکاری اور شراب نوشی کو میں کیسے پڑھوں، یار یہ بدنگاہی کو میں کیسے پڑھوں، یار یہ میں نے چوری کری تھی، یہ میں اس کو کیسے پڑھوں، یار یہ میں نے شراب پی تھی، میں اس کو کیسے پڑھوں، یار یہ میں نے ماں کا دل دکھایا تھا، میں کیسے پڑھوں، یار یہ میں نے اپنے والد صاحب کا دل دکھایا تھا، زبان درازی کری تھی، یار میں اس کو کیسے پڑھوں میں۔ تو قیامت کے روز جو نا بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو لہٰذا ابھی ہم کا آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی توبہ کر لی نا واقعی میں، تو قیامت کے روز جتنا بھی یعنی کہ جو تیار ہو رہا ہے نا نامہ اعمال ہمارا گناہوں سے بھرپور جو ہے، اگر سچی توبہ کر لی ہے تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے نامہ اعمال کو جو گناہوں سے بھرپور ہوتا ہے سچی توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے گا۔ بتائیے آپ، بدل دیا جاتا ہے گا۔ تو آپ کو یہ بات منظور ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے، یا یہ منظور ہے کہ گناہ ہمارے برقرار رہیں اور قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ہم پڑھ کر سنائیں اور ہماری شامت آ جائے؟ کیا منظور ہے آپ کو منظور یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہے نا، معاف ہو جائیں۔ تو لہٰذا یارو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ فضول گوئی کو چھوڑ دیں، فضول بکبک کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر اعتکاف جو کیا جا رہا ہے بس یہ ذہن بنائیے، جیسے کہ جو میں نے ابھی ذہن دیا ہے آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا سمجھو، اکیلا سمجھو کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں کس سے بات کروں۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ یعنی کہ سرکار ارشاد فرما رہے جو قیامت کے دن پر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کس پر؟ اللہ پر، اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، دونوں میں سے ایک کام کرے۔ وہ اگر وہ اچھی بات نہیں کر رہا تو خاموش رہے، اور اگر وہ اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات کر لے، مگر وہ فضول بات نہ کرے، مگر وہ الٹی سیدھی بات نہ کرے، وہ دھینگا مستی نہ کرے، غل غپارہ نہ کرے، وہ اندھیر نگری چوبٹ رات کا بازار گرم نہ کرے، وہ ایسا ماحول خراب، یعنی کہ ماحول کو خراب کرنے کی وہ کوشش نہ کرے، اور نہ ہی وہ ماحول کو خراب کرے۔ وہ سمجھا؟ اگر ماحول کو خراب کریں گے یا خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ویسے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو قصداً ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اگر یہاں پر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً یعنی کہ وہ ماحول کو خراب کر دے گا، اپنے آپ کو بھی خراب کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے رحمت نازل ہونے کے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خدا نخواستہ لعنتوں کا نزول نہ ہو، پھر لعنتیں نہ اتریں ہمارے اوپر۔ یعنی کہ ہم تو یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گواہ کر جائیں، یہاں سے گواہ کر نہ جائیں۔ بس اگر ہم لوگ یہاں سے گواہ کر گئے تو میرے بھائیوں پھر تو بڑا پچھتاوے والی بات ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ارشاد فرما دیا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو آپ کو چاہیے، مجھ کو چاہیے کہ میں اچھی بات کروں اور یا پھر خاموش رہوں، اور اچھی بات بھی جو کرنی ہے نا ہم لوگوں کو وہ اونچی آواز میں نہیں کرنی ہے، اور بڑے ہنس مکھ والے انداز میں نہیں کرنی ہے، بڑے یعنی کہ رازدار، یعنی کہ جو کوئی بندہ کوئی رازدار کوئی بات اپنی بتاتا ہے، راز و نیاز کی جو بات کی جاتی ہے بڑے خفیہ والے انداز میں کی جاتی ہے، دھیمے آواز میں کی جاتی ہے، اسی انداز میں آپ بات چیت کر سکتے ہیں گے، ضرورتاً بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو ہماری طرف سے، کیونکہ بھائی آپ ہمارے تابع ہیں اس وقت، سمجھے؟ آپ معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، آپ ہمارے تابع ہیں، آپ کو ہمارے مطابق چلنا ہوگا، اور اگر ابھی بھی مطلب یہ کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں بھائی ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے
تو بھائی ہم آپ کو پھر ٹاٹا بائی کر دیں گے، ٹاٹا بائی بائی کر دیں گے، سمجھے آپ؟ کیونکہ آپ کی بھی عزت ہماری سر آنکھوں پر، لیکن آپ سے زیادہ اس گھر کی ہے، آپ سے زیادہ اس گھر کی عزت ہے اور عظمت ہے ہماری نظر کے اندر، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ میرے بھائیوں ہمیں اس اعتکاف کے پیریڈ کو لے کر چلنا ہے۔ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اعتکاف کو روحانی اعتکاف بنائیں گے۔ ہم اپنے اعتکاف کو انشاءاللہ اللہ رسول کی یاد والا انشاءاللہ اپنا اعتکاف بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو خاموشی کو اختیار کرنا ہے، خاموشی کو۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی حسن اخلاق کا سردار ہے۔ دیکھا، حسن اخلاق کا سردار ہے خاموشی۔ واہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، رسول اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ خاموشی حسن اخلاق کا کردار، اخلاق کا سردار ہے وہ۔ یعنی کہ آپ اپنے اخلاق سے کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ خود بخود آپ کی عزت آپ کے بھائیوں کے دل میں، آپ کی بہنوں کے دل میں، آپ کی اہلیہ کے دل میں، آپ کے بچوں کے دل میں اور دیگر مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی خاموشی کی وجہ سے۔ اور جب آمنا سامنا ہو اس کو سلام کیجیے، آپ خیر خیریت معلوم کیجیے، آپ خیر و عافیت اس سے معلوم کیجیے، آپ اور خاموشی کو اختیار کیجیے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ خاموشی کی وجہ سے آپ کی عزت جو ہے نا وہ 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کا بھاؤ بڑھ جائے گا، سمجھا؟ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاموش رہنے کی۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی عبادت الہی ہے، خاموشی عبادت الہی ہے۔ یعنی کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ نہ آپ تلاوت کریں، ایک بات کہہ رہا ہوں میں، نہ آپ کوئی ورد و وظیفہ کریں، نہ کوئی آپ ذکر و اذکار کریں، بس 5 نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں اور خاموش رہیں، بس 5 نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں اور خاموش رہیں آپ۔ تو رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خاموشی عبادت الہی ہے، خاموشی۔ یعنی کہ کیا بات ہے یار، یعنی کہ اتنی پیاری حدیث، ساری حدیثیں پیاری ہوتی ہیں مگر یہ حدیث آپ کو غالباً پہلی بار آپ کو سننے میں آ رہی ہوگی کہ خاموشی عبادت الہی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ خاموشی کو اختیار کرو، خاموشی کو اختیار کرو۔ رسول اکرم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس سے دیکھا آپ نے، بتائیے آپ۔ یعنی کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ذریعے اپنے صحاباؤں کو، دوسرے صحاباؤں کو اور آپ کو اور رہتی تک دنیا والوں کو یہ ارشاد فرمایا، پیغام پہنچا دیا گویا کہ نقصان دہ چیز زبان ہے، خطرناک چیز زبان ہے، اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہو سکتے ہو اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل بھی ہو سکتے ہو۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہو۔ گویا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو، مستجاب بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آپ نیکوکار بننا چاہتے ہو، یا اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور حقیر اور بدقسمت اور بدنصیب اور بدبخت بننا چاہتے ہو۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے گا۔ تو لہذا اس زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اس زبان صحیح چلے عزت دلواتی ہے، اور یہ زبان اگر صحیح نہ چلے تو رسوا کروا دیتی ہے۔ بندہ بولتا رہتا ہے، منہ سے غلط نکل جاتا ہے، بعض وقت کفر نکل جاتا ہے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے گا، اور اس کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ میں اسلام سے خارج ہو چکا ہوں۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ اس کو معلوم ہے جب یہ مر جاتا ہے گا، مرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کافر مرا ہوں۔ بھائی کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان کا استعمال غلط کیا تھا، اس نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیا تھا، لاپرواہ چھوڑ دیا تھا اس نے اپنی زبان کا۔ تو اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، اس کی وجہ سے یہ جو ہے کفر کی موت مر گیا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یاروں، ہم لوگوں کو اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے،
نہ گالم گلوچ کرنا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبتیں کرنی ہے، نہ لگائی بھجائی کرنی ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کا دل دکھانا ہے، دل آزاری نہیں کرنی ہے، نہ ماں کا دل دکھانا، نہ باپ کا دل دکھانا ہے، نہ مسلمانوں کا دل دکھانا ہے۔ اپنی زندگی کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے کہ بس اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے، قرآن کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں برباد ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں جہنم میں جانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سمجھے آپ؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں ایسا عمل بجا لانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں سرکار کا دیدار ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم پر میری زیارت کرنا واجب ہے، تم پر میری زیارت کرنا واجب ہے، تم پر میری زیارت کرنا واجب ہے، یعنی کہ تم اپنا اعمال ایسے کر لو، اپنے عمل کو ایسا کر لو کہ مجھ مصطفیٰ کی زیارت تم کو ہو جائے۔ اب یہ تمہارے پر ہے نا کہ تم اپنے عمل کو کیسا کرتے ہو۔ اگر تم اپنے عمل کو اچھا کر لو گے تو انشاءاللہ تم کو سرکار کی زیارت ہو جائے گی۔ سرکار نے خود ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مطلب یہ کہ سرکار نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری زیارت تم پر واجب ہے، واجب، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو محنت کرنی ہے، جان توڑ کوشش کرنی ہے، مشقت کرنی ہے اللہ کے محبوب کی زیارت کرنے کے لیے، آپ پر یہ واجب ہے۔ اور واجب کا ترک کرنا گناہ آئے گا، واجب کا ترک کرنا گناہ ہے نا۔ آپ نماز کے اندر اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا کرو گے؟ آپ اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرو گے، آپ تب جا کے نماز ہوگی، اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ دہرانا پڑ جائے گی، واجب ہے نا اس لیے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کی زیارت کرنا واجب ہے آپ لوگوں کے اوپر، ہم سارے مسلمانوں پر۔ تو ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں گے اور اپنے نفس کو پاؤں تلے رکھ کر کچل دیں گے، اس کو مسل دیں گے، اس کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے ہم۔ اس نفس امارہ نے، اس نفس بے باک نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، برباد کر دیا ہم لوگوں کو۔ یہ جو چاہتا ہم سے کرواتا ہے گا، شیطان الگ مسلط ہے ہمارے سر کے اوپر، اور نفس ہمارا ہمارے ساتھ یعنی کہ لگا پڑا رہتا ہے گا۔ یہ جو چاہتا ہے کرواتا ہے، بد نگاہی کروانا چاہتا ہے، کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ہم سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ زناکاری کروانا چاہتا ہے، ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کروا دیتا ہے ہمارے کو، ہم سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ شراب پلوانا چاہتا ہے، ہم پی لیتے ہیں گے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں گے۔ یعنی کہ یہ جو گناہ کروانا چاہے ہم کر لیتے ہیں گے، کیونکہ یہ اس قدر ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کی توڑ کے بارے میں نہیں سوچا، ہم نے اس کے رد کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کا رد کیا ہے، اس کی توڑ کیا ہے؟ اس کا رد، اس کا توڑ یہ ہے کہ اچھی صحبتوں کو اختیار کیا جائے، یا ہر اتوار کو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں آیا جائے۔ لیکن لوگ اجتماع میں نہیں آتے، اعتکاف میں تو آتے ہیں گے۔ کیوں؟ معذرت کے ساتھ ایک بات کڑوی کہنے جا رہا ہوں میں، کھانے کو مل جاتا ہے یہاں پر، آرام کو مل جاتا ہے یہاں پر، افطاری کا مل جاتا ہے یہاں پر۔ جب مل جائے کمانے کو کون جائے کھانے کو؟ جب مل جائے کھانے کو کون جائے کمانے کو؟ ایک مثال دی جاتی ہے نا، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ تو ایسے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں، ہاں غلط مت سمجھیے گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر جان بوجھ کر قصداً وہ اعتکاف کرتے ہیں، تھوڑا ریلیکس مل جائے گا، آرام کر لیں گے، پردہ ڈلا ہوا ہوگا، آرام سے، مطلب یہ کہ وہ سکون کے ساتھ یعنی کہ سوئیں گے اور موج مستیاں کریں گے۔ پھر معاذ اللہ، استغفر اللہ، اعتکاف کے اندر جو پردے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہاں پر، الٹی سیدھی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں، موبائل پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے تو ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں گی، استغفر اللہ، شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، باہر بھی کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یعنی کہ وہ اس طریقے سے مطلب انہوں نے جال بچھایا ہوا ہوتا ہے گا، شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اعتکاف تو ایک آڑ ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کی آڑ کے اندر وہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، میں جانکاری رکھتا ہوں، بڑا تجربے کار ہوں میں اس معاملے میں۔ اعتکاف والوں میں جب پردے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اندر لاٹ صاحب وہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اٹھایا جائے تو وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے، وہ جا کے خود پڑھ دوں نماز، اس طریقے سے۔
یہ حالت ہے وہ. اب وہ ترم خان جو بیٹھ گیا ہے وہاں پر، وہ ہیرو جو بیٹھ گیا ہے علاقے کا، وہ جو اپنے آپ کو سورما جو بنتا ہے، وہ جو بیٹھ گیا ہے گا، اس کے تعلقات بڑے ہیں، اس کا اپروچ بڑی ہے گی اس کی. وہ ایک فون گھما دے گا، 10-15 لونڈے آ جائیں گے مارنے کوٹنے کے لیے. اس لیے وہ لیٹا رہے تو اس کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. تجھے تو خدا اٹھائے گا. تو لہذا یاروں اپنے آپ کو ہیرو نہ بنو، سورما نہ بنو، اپنے آپ کو فن خواہ نہ بنو. اپنے آپ کے اندر عاجزی انکساری کو پیدا کرو، تواضع اور عاجزی کو پیدا کرو. آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پیٹ کے اندر پخانہ بھرا پڑا ہوا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں. صحیح بات تو یہ، میں اور آپ کوئی حیثیت نہیں ہے، صحیح بتلا رہا ہوں میں، نہ آپ کی نہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں. پھر بھی اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے جو ہے نا ہمیں اپنے گھر میں بٹھانا ہوا ہے گا. کرم ہے یہ اس کا، بس فضل ہے، کرم ہے اس کا. لیکن ہماری حیثیت اپنے آپ کو ہیرو مت بننا. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حیثیت ہماری کچھ بھی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں. ہمارا کوئی ایسا کارنامہ ہی نہیں ہے، ہمارا ایسا کوئی عمل ہی نہیں ہے، ایسا کوئی اخلاص ہی نہیں ہے. ہم اپنے دین سے مخلص ہی نہیں ہے، ہم اپنے اسلام سے مخلص ہی نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے مخلص نہیں ہے. اگر مخلص ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. اگر ہم لوگ دین سے مخلص ہوتے، اسلام سے مخلص ہوتے، اپنی ذات سے مخلص ہوتے تو ہم دین کا کام کرتے، اسلام کی خدمت کرتے، خود کو بھی سدھارتے، دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرتے. یہاں اتوار کا اجتماع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگ یعنی کہ اپنے لوگوں کو سدھار سکتے ہیں، اپنے علاقے والوں کو سدھار سکتے ہیں، اپنے گلی محلے والوں کو سدھار سکتے ہیں، ہم اپنے ذریعے سے لوگوں کو لے کر آ سکتے ہیں. لیکن ہم کو کوشش ہی نہیں کرتے. بس وہ سالانہ ہم لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے، بس وہ اعتکاف کرنا ہے یہاں پر. بس یار یہاں اعتکاف اچھا ہوتا ہے اس لیے یہاں اعتکاف کریں گے. اور یہاں جو ذہن بنایا جاتا ہے اتوار کے اجتماع کے لیے، وہ بس انشاءاللہ کہا جائے گا، ماشاءاللہ کہا جائے گا، نعرے لگائے جائیں گے، وعدے کیے جائیں گے، ارادے کیے جائیں گے، آئے گا ایک بھی نہیں. سب جھوٹے اور غدار ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. تجربے کے تحت بتلا رہا ہوں میں آپ کو. اور ایسے لوگ میرے سامنے بیٹھے بھی ہیں معذرت کے ساتھ، وعدے کرنے والے، ارادے کرنے والے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یعنی کہ وہ تہیہ کرنے والے تھے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بس وہ شروع میں 2-4 اتوار آئے، چھو منتر ہو گئے، پھر وہ چھو منتر ہو گئے. یہ حالت ہے. تو ہم لوگ اپنی ذات سے مخلص نہیں ہیں. ہمارا دین اسلام ہم سے مدد مانگ رہا ہے اور ہم لوگ یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے. ہماری مدد یہودیوں کے لیے، ہماری مدد نصرانیوں کے لیے ہے، ہندوؤں کی اور کافروں کے لیے ہماری مدد ہے، اسلام کے لیے مدد ہماری نہیں ہے. استغفر اللہ. تو جو جس قوم سے محبت کرے گا قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور آج اسی قوم کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، پونیاں بانے جا رہی ہیں، جوڑے بانے جا رہے ہیں، بالیاں پہنی جا رہی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے جا رہے ہیں. پورا مخنث بن گیا ہے گویا کہ یہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے مخنث تو کیا کرو گے آپ؟ اس قدر یعنی کہ ہم یہ نہیں سوچتے یار یہ بس یہ کر رہا تو مجھ کو بھی کرنا آئے گا. یار اللہ کے رسول کی سنت ہمارے سامنے، اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے، ان کی مبارک زندگی، ان کی سیرت ہمارے سامنے. لیکن افسوس کہ ہم نے یہودیوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، نصرانیوں کو اپنا آئیڈیل بنایا. شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ شرم نہیں آتی؟ یعنی کہ کتنے نوجوان ایسے میرے بھائیوں وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہیئر بینڈ بانے بھی ہوتے ہیں، ڈالے بھی ہوتے ہیں، پونیاں باندھے بھی ہوتے ہیں، لگتا ہے نہیں یار یہ ہی ہے یا شی ہے. ابھی کل ہی میں نے ایک بندے کو دیکھا بڑا کسا کسایا یعنی کہ وہ بال اور یہاں پونی باندھی بھی ہے، اور کل اس کو میں نے دیکھا نگ بھی پہنا ہوا تھا بڑا سا، وہ چمک رہا تھا، وہ پوری عورت بن رہا تھا وہ. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی نقل کریں اور جو عورتیں مردوں کی نقل کریں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گیا، اس کو کسی بھی قسم کا حصہ نہیں ملے گا، نہ مغفرت میں سے، نہ بخشش میں سے، نہ شفاعت میں سے، نہ رحمت میں سے، نہ جنت میں سے، نہ عرش کے سائے میں سے، کوئی حصہ نہیں ملے گا اس کو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ہاں اگر توبہ کر لے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، پھر معاف کر دیتا ہے وہ. لیکن ہم لوگ معافی مانگتے کب ہیں؟ ہمیں تو اور کوئی چھرے اڑانے ہیں نا، اس نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اگر توبہ کر لوں گا تو بونڈ ہو جاؤں گا، میں بونڈ ہونا نہیں چاہتا. میں
میں ابھی اپنی نفسانی خواہشات کو ابھی پورا کرنے میں ابھی بہت سارے معاملات باقی ہیں گے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، نہ توبہ نہیں کرنی ہے مجھ کو ابھی، بعد میں توبہ کر لیں گے جب بوڑھا ہو جاؤں گا، بوڑھا کھوسٹ ہو جاؤں گا۔ تو جو بوڑھے ہو گئے انہوں نے کون سا توبہ کر لی ہے گی؟ یہ بھی مطلب جوانی میں توبہ کرنے کا کہا کرتے تھے۔ وہ تو شکر، بعض لوگوں کو صحبت اچھی مل جاتی ہے الحمدللہ تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں، وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں، لیکن جن کو صحبتیں نہیں ملتی ہیں وہ ڈبو اسنوکر پر وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ منہ کے اندر دانت نہیں ہوتے، پیٹ میں آت نہیں ہوتی، اور پاؤں قبر میں آنے کے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ چل چلا کا وقت آ چکا ہوتا ہے، نہ جانے کب یعنی کہ دھکا پڑے، یا وہ بازاری جملہ ہے کہ ایک پاؤں یعنی کہ کیلے کے چھلکے اوپر اور ایک قبر کے اندر، کب پھسلے کب قبر کے اندر ہو جائے۔ لیکن ہمارے بڈھوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اگر ان کو سمجھانے جاؤ نا تو وہ اپنے بھررائی ہوئی آواز میں، ارے جہاں میاں ہم کا اپنا کام کر، بڑے دیکھیں ہم بہت جانتے ہیں، ہم سب کر کے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ حالت ہے، وہ اس طریقے سے آنے کہ ہم کو مطلب گائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بوڑھے لوگ جو نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یقین کرو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ برا نہیں مانے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے آپ جیت نہیں سکتے، آپ ان سے نہیں جیت سکتے۔ آپ یہ اگر رونگ ہوئے نا تو اپنے آپ کو مطلب یہ کہ رونگ ثابت ہی نہیں کریں گے۔ یہ ان کے پاس اتنے فارمولے ہوتے ہیں، اتنے نسخے ہوتے ہیں، یہ پیترا بدلیں گے، اس طریقے سے بدلیں گے، بات کو گھما دیں گے، اور پوری مطلب یہ کہ معذرت کے ساتھ وہ آپ کو پہنا دیں گے۔ وہ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر۔ تو میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں سب ایسے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگوار ایسے الحمدللہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں وہ آخرت کے معاملے میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے، زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ بتائیے آپ، یعنی کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، وہ نجات پانے میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنے اعتکاف کو مقبول کروانے میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنے روزوں کو مقبول کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو اگر ہم لوگوں نے سرکار کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ ارے میرے بھائیو، رسول اللہ کی جو بات مانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جنگ احد میں، غزوہ احد میں مصطفیٰ پاک نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو احد کے پہاڑ پر کھڑا کر دیا تھا، اور فرمایا تھا میرے صحابہ یہاں سے ہر حال میں یہاں پر کھڑے رہنا، تم چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ سرکار نے تنبیہ کر دی تھی صحابہ کرام کو، تنبیہ کر دی تھی یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ 50 تیر انداز صحابہ کرام نے کھڑے کر دیے تھے۔ الحمدللہ جب مارکا ہوا، غزوہ احد ہوا، تو مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، اور کفار و مشرکین دم دبا کر وہ بھاگے اپنے گھوڑے، اپنے ہتھیار، اپنا مال وہ چھوڑ کر وہ بھاگے۔ تو پھر مسلمانوں نے سمجھا کہ اب تو مطلب یہ کہ جنگ جیت لی ہم لوگوں نے، تو بس یہ کہ جو مال غنیمت ہے اس کو جمع کیا جائے۔ تو وہ جو صحابہ کرام جو 50 تیر انداز وہ جو پہاڑ پر جو مقرر کیے تھے، تو وہ بھی مطلب یہی سمجھے کہ بس ہم لوگ جیت گئے، فتح مل گئی ہم لوگوں کو، چلو نیچے اترتے ہیں ہم لوگ بھی، یعنی کہ مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے نیچے اترنے لگے۔ 2-4 صحابہ کرام کہنے لگے بھائی سرکار نے منع کیا یار، تم کیوں نیچے جا رہے ہو، مت جاؤ نیچے۔ اچھا وہ جو نیچے اتر رہے تھے وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ اتر رہے تھے، وہ یہ سمجھے کہ اب تو مطلب یہ کہ جیت گئے، جس طرح بدر میں جیت گئے تھے اب جنگ احد میں جیت گئے ہم لوگ، اب یہ کہ یہاں پر مقرر رہنا کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ تو میں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سرکار نے منع کیا ہے، بس یہ کہ سہو ہو گیا، ان سے سہو ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال ہو جاتا ہے، ہو گئی غلطی، جو اللہ کی مشیت۔ جب وہ اتر گئے وہ سارے صحابہ اور وہ مال غنیمت کی طرف وہ بھاگے، تو پیچھے سے کفار و مشرکین کا قافلہ، انہوں نے دیکھا کہ تیر انداز جو ہے نا وہ سارے کے سارے نیچے اتر گئے، ہمیں وہ جگہ خالی مل گئی ہے۔ وہ پیچھے سے گھوم کر انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، اور پیچھے سے وہ گھوم کر ان لوگوں نے پھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کئی حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس کے اندر، سمجھا؟ صرف رسول اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، مطلب یہ کہ وہ بھولے سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، سب ہو گیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ کا جو بھی فرمان ہے، خدا کی قسم وہ ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے نجات ہے۔ اگر ہم سرکار کی بات نہ مانیں گے تو ہم کس کی بات مانیں؟
ہمیں رسول ہی کی بات ماننی ہے، رسول اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق اعتکاف کے پیریڈ کو گزارنا ہے، اور بس اسی طریقے سے زندگی گزارے چلے جانا ہے یہاں تک کہ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، نجات کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھنا، یہ نجات ہے۔ دیکھا اپنی زبان کو یعنی کہ روکے رکھو آپ۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سبحا کرتا ہے، جب بندہ سبحا کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء وہ زبان کے سامنے وہ جھک کر عاجزی سے وہ عرض کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر بھائی، ہم سب تجھ سے وابستہ ہیں، تو اگر سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب کے سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جرم تو کرے گی، بولے گی تو گالی تو دے گی، جھوٹ تو بولے گی، غیبت تو کرے گی، لفڑا تو کھڑا کرے گی، مگر پٹائی تو جسم کو لگے گی نا۔ تب یہ سارے کا سارا جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ زبان سے وہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر بھائی، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب کے سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو کس قدر یعنی کہ اللہ اس کے رسول نے ہم کو زبان کی آفتوں سے ہمیں روکا ہوا ہے گا کہ زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اپنے اس کو آزاد نہ چھوڑ دو۔ آزاد چھوڑو گے تو مطلب میرے بھائیوں پھر ہم بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آزاد نہیں چھوڑنا اپنی زبان کو، خاموشی کو اختیار کرو۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا حسن اسلام سے ہے۔ بتائیے آپ، غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا حسن اسلام سے ہے۔ اگر یہ سارے مسلمان اس دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان رہتا ہے، اگر وہ لوگ فضول گوئی چھوڑ دیں، فضول بک چھوڑ دیں، فضول باتیں چھوڑ دیں، خدا کی قسم غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دینا حسن اسلام سے ہے۔ گویا کہ اس کے اندر جاذبیہ پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے گا، فضول باتیں چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر روحانیت آ جائے گی، اور پھر جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، ان پر ایک اچھا امپریشن پڑے گا، مسلمان کا ایک اچھا امپریشن پڑے گا، اور پھر مسلمان کا اس عمل کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر، اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ سامنے والا مسلمان ہو جائے گا۔ میرے بھائی یقین کریں آپ، یہ رسول اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا حسن اسلام سے ہے۔ اسلام کا عمدہ اخلاق یہی ہے اسلام کا، کہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا جائے، غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ چھوڑ کر دیکھو، آپ اگر آپ کی عزت میں اضافہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ آپ اگر آپ کی عزت میں فائدہ نہ ہو، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، نقصان تو ہوگا ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فضول بات کو چھوڑ دو بس۔ ارے میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زبان کی حفاظت کری ہے گی، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے منہ کے اندر وہ پتھر لیے رہتے تھے۔ پتھر کیوں؟ وہ اس لیے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ دیکھو اتنے بڑے قطعی جنتی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، نائب رسول ہیں، یعنی کہ میرے بھائیوں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے گا۔ وہ صحابی رسول جو قطعی جنتی ہے، قطعی جنتی ہے، اللہ کی طرف سے، مصطفیٰ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جنت کی آپ پر مہر لگا دی گئی ہے گی، ہر طرح سے آپ جنتی ہیں گے۔ اور پھر بھی یعنی کہ خوف خدا کا عالم دیکھیں آپ کہ فضول گوئی نہ نکل جائے منہ سے، منہ میں پتھر لیے ہوئے ہیں، وہ پتھر لیے ہوئے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ واہ واہ کیا بات ہے یار، کاش یار کوئی ایک ادا پر عمل کر لینا ہم لوگ، جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، کامیابی ہمارے قدم چومے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، حدیث پاک اس بات کو آپ سنو توجہ کے ساتھ، یہ جو میں حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ کو ناپسند لوگ وہ ہیں جو باتونی ہیں، جو باچے کھول کر منہ بھر کر بات کرنے والے ہیں۔
بتائیے آپ، رسول اللہ کو وہ ناپسند ہے۔ اگر آپ زیادہ بات کرتے ہو، باتونی ہو، بک بک کرتے ہو، زبردستی اس کو پکڑ کر بٹھا لیتے ہو، اے چائے لے آ، وہ چائے جب تک آ رہی ہے یہاں پر اس کو پی رہے ہیں، پھر بعد میں چائے پیئیں گے، یہ حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ آپ یہ سوچو کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ فضول ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا یار، آپ نے سنا نا وہ پتھر لیے ہوئے تھے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا وقت آ چکا ہے میرے بھائیوں، اللہ کو منانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ابھی یہ وقت ہم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سہونا موہنا دے دیا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس وقت کا، اس پیریڈ کا، اس دن اور رات کا ہم نے اگر تقدس کو نہ سمجھا تو بھائیوں، میرے بھائیوں، ہم سے بڑھ کر بے وقوف پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا گولڈن چانس دیا ہے آپ کو اور مجھ کو، مان جانے کا، سدھر جانے کا، باز آ جانے کا گولڈن چانس دیا ہے۔ یہ ہر کسی کو بار بار نہیں ملتا، جس کو مل گیا اس کو مل گیا۔ وہ لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع مل جاتا ہے، لکی ہیں وہ لوگ۔ تو لہٰذا یاروں، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، بدلاؤ لاؤ، فضول گپوں کو چھوڑ دو یار، فضول باتوں کو چھوڑ دو، فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فحش کلامی اور بے حیائی کی باتوں سے کام لیتا ہے جنت اس پر حرام ہے۔ بتائیے آپ، جنت اس پر حرام ہے۔ استغفر اللہ۔ اور آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں گے جو فحش کلامی سے کام لیتے ہیں گے، جس کو دیکھو یعنی کہ فحش گوئی کر رہا ہوتا ہے، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے گا، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے پاس ٹچ موبائل ہوتا ہے گا، وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کمنٹس دے رہا ہوتا ہے اپنے۔ شرم نہیں آتی یار، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، جنت اس پر حرام ہے۔ جو گالیاں بکنے والے ہیں، جو فحش گوئی کرنے والے ہیں، جنت اس پر حرام ہے۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہو نا، تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتوں والا کام کرو نا آپ۔ اور اگر آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ جیسی گفتگو کرتے ہو، جیسی آپ کی الیک سلیک ہے، آپ ٹھیک ہے، بک بک کرتے رہے، آپ خود ہی جنت جہنم میں چلے جائیں گے، آپ جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یاروں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول باتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، کوئی دوست آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، ہم لوگوں کو بس مختصراً اس کو نمٹانا ہے، بس نمٹانا اور بھگانا ہے۔ اچھے انداز میں بولنا، یہ نہیں بولنا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں، اچھے انداز میں یعنی کہ اس کو فارغ کرنا ہے، کم گفتگو کے اندر۔ اور اگر آپ کال بھی کر رہے ہو کسی کو بامر مجبوری ضرورت کے تحت، تو آپ کو کم الفاظوں میں کال کریں آپ، اور کال کر کے مطلب جلدی سے فون بند کریں آپ، یا کال کرنے کے لیے، یہاں پر ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے، یہاں پر یعنی کہ آپ ٹچ موبائل کے مزے لوٹنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کے تقدس کو سمجھو اور بے حیائی اور بری باتوں سے بچ کر رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر نظر کرم فرمائے، مصطفیٰ پاک تم پر نظر کرم فرمائے اور تمہاری اور ہماری بخشش ہو سکے، سامان آخرت جمع ہو سکے۔ میرے بھائیو، سامان آخرت جمع ہو سکے۔ اے فضول گوئی کرنے والوں سنو، اے بلا وجہ کی بک بک کرنے والوں سنو، اے فحش کلامی کرنے والوں سنو، اے بے حیائی کی باتیں کرنے والوں سنو۔ قیامت کے روز کچھ لوگ جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی، تعفن نکلے گا کہ پوری دوزخ میں وہ پھیل جائے گا۔ اہل دوزخ جو ہوں گے وہ چیخ اٹھیں گے، ہمیں بھائی یہ کون سی بلا ہے، یہ کون سی بلا ہے؟ پہلے ہی ہم لوگ یعنی کہ عذاب سے دو چار تھے، یہ اور یعنی کہ یہ بدبو کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو بتایا جائے گا، یہ دنیا کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فحش کلامی سے کام لیا کرتے تھے اور بے حیائی والی باتیں کرتے تھے، اور یہ بے حیائی جہاں پر ہوتی تھی نا باتیں، یہ وہاں پر جانے کے مشتاق بھی تھے۔ وہ ایسی جگہوں پر وہ جانے میں بڑا مزہ آتا تھا ان لوگوں کو۔ آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، اگر ایک اتوار کو اجتماع بالفرض ایک جگہ اجتماع ہو رہا ہو اور ایک جگہ ان کے یار دوست بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہ یار دوستوں کے پاس جائیں گے، وہ اجتماع میں نہیں آئیں گے، وہ وہاں پر جائیں گے، وہ کیونکہ وہاں پر وہ الٹی سیدھی بک بک ہوتی ہے، بدتمیزی والی باتیں ہوتی ہیں، سیکس باتیں ہوتی ہیں، چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا انٹرسٹ وہیں پر ہی ہوتا ہے نا، اللہ رسول کی یاد میں تھوڑی ہوتا ہے ہمارا انٹرسٹ۔
کتنی غلط بات ہے. ایک مسلمان کو یعنی کہ یہ ساری باتیں بولنے میں شرم بھی آتی ہے گی، لیکن کیا کریں یار، دور ایسا آ چکا ہے گا، بولنا پڑتا ہے گا بامر مجبوری، دور ایسا آ چکا ہے. تو لہٰذا یاروں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا حضرت آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی بدولت ہم جنت میں چلے جائیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کبھی مت بولو. کیا فرمایا؟ کبھی مت بولو، کبھی مت بولو. اب لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ نہ نکالو. دیکھا آپ نے، تم اگر کبھی نہ بولو پر اگر تم قائم و دائم نہیں رہ سکتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنی زبان سے کبھی غلط بات نہ نکالو، جب بھی نکالو صحیح اور درست ہو. اس کے علاوہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی جبڑوں کے درمیان والی شے یعنی زبان اور رانوں کے درمیان والی شے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھا آپ نے، زبان کی ضمانت دے، شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی کہ سرکار ہم سے یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی زبان سے جب بھی نکالنا صحیح نکالنا، درست نکالنا، غلط نہ نکالنا. تم اگر ضمانت دیتے ہو تو میں مصطفیٰ اللہ کا رسول تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اور شرمگاہ کا استعمال بھی صحیح کرنا، درست کرنا، ناجائز نہیں کرنا. تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں تو آفر مل رہی ہے میرے بھائیوں، بارگاہ مصطفیٰ سے آفر مل رہی ہے. تو جو لوگ فضول گوئی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ فضول گپوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فضول بک کو چھوڑ دیتے ہیں، فحش کلامی کو چھوڑ دیتے ہیں، بے حیائی کو چھوڑ دیتے ہیں، فقط اللہ اس کے رسول کی یاد میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایام اور دن اور رات گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. کیا بات ہے یار، 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. خاموشی کو آپ نے اختیار کر لیا. جیسے کہ میں شروع میں آپ سے عرض کیا، آپ کچھ نہ کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور تراویہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، بس چپ کا لگا لو منہ پر. خدا کی قسم نجات تم کو نہ ملے تو کہنا، نجات ہمارا مقدر ہوگی. بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے انبیاء کرام نے، رسولوں نے اس بات کی ارشاد فرمائی ہے، بشارتیں دی ہیں. خاموش ہو جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. بار بار روکا گیا ہم کو، خاموش ہو جاؤ. فکر آخرت کیا کرو، فکر آخرت کر لیا کرو. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخرت کے معاملے میں جو لمحہ بھر، گھڑی بھر جو غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. بتائیے آپ، بیٹھے بٹھائے کا مطلب یہ کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. آپ نے 1 گھڑی فکر آخرت کری یا 2 گھڑی کری، 3 گھڑی کری، تو آپ کو اسی حساب سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال میرے بھائیوں، جو اتنا سارا بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ مطلب یہ کہ فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں. جو یہاں پر بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اس کے مطابق چلا جائے. کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کی جائے. اگر آپ نے الٹی سیدھی حرکت کری، خدا نہ خواستہ آپ نے اس کے تقدس کو پامال کیا، مسجد کے یا رمضان شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، تو پلس یعنی کہ 2 تقدس پامال ہو رہے ہیں، 2 بے حرمتیاں ہو رہی ہیں. ایک تو اللہ کے گھر کی، دوسرا رمضان شریف کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس کے بارے میں غور کیجئے گا میرے بھائیو. تو ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لعنت کا نزول نہ ہو جائے ہم لوگوں پر. بہت احتیاط کے ساتھ چلنا، یہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے گا. کہیں ہم لوگ یہاں پر کمانے کے لیے آئے تھے، یہاں پر لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہاں پر ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں بخشش یافتگان کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ مجرم ہو جائیں، ہم لوگ جہنمی نہ ہو جائیں، دوزخی نہ ہو جائیں، اللہ رسول کی نظر سے گر نہ جائیں. بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے میرے بھائیو، بہت احتیاط کے ساتھ. 6 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 6 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 6 باتوں کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں پر بھی ارشاد فرمایا. نمبر 1، جب بات کی جائے سچ بولا جائے. نمبر 1. اور ہم لوگ یعنی جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں گے. حالانکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. دیکھا آپ نے
3 ہلاکتیں بیان فرمائی ہیں، ایک شروع میں اور 2 آخر میں، 3 ہلاکتیں ہو گئی۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم لوگ مسجدوں کی طرف نہیں آ پاتے ہیں، ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، کوئی بات ہم پر اثر نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہم تو ہلاکت کے مستحق ہو چکے ہیں نا، ہلاکت کے مستحق جو ہو گئے ہیں، ہم سامنے والوں کو ہنساتے جو ہیں، جھوٹ بول کر الٹی سیدھی باتیں کر کے ہنسا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہلاکت کا توق ہمارے گلے میں ڈلا ہوا آئے گا، تو کہاں سے ہماری اصلاح ہوگی؟ کہاں سے ہم کو اللہ کی بارگاہ کی طرف راستہ ملے گا؟ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ہم نے خود ہی ہم نے جھوٹ بول بول کر اپنے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈالا ہوا آئے گا۔ استغفر اللہ۔ ہاں توبہ ہے، توبہ اگر کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ لعنت کا توق، ہلاکت کا توق یہ اتار لیا جائے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھسپھسی توبہ کرتے ہیں یا سنجیدگی والی توبہ کرتے ہیں جو نہ ٹوٹے نہ چھوٹے۔ نمبر 2، جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ ہم وعدہ بھی توڑتے رہتے ہیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو وعدہ کو توڑے، رسول اللہ نے فرمایا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ بتائیے آپ۔ اور نمبر 3، جو امانت رکھوائے تو امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ ہم لوگ کس قدر امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے پاس موبائل رکھوا دیا آپ اس کی حفاظت کر رہے ہو، میں نے آپ کے پاس لاکھ روپیہ رکھوا دیا آپ اس کی حفاظت کر رہے ہو، یہ تو ہے امانت، لیکن اس کے علاوہ کوئی بات اگر میں آپ کے پاس رکھواؤں وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، لیکن ہم لوگ اس امانت میں خیانت کر جاتے ہیں۔ اگر میں کوئی بات آپ کے پاس رکھواؤں نا، کسی بندے کی بات کروں، 3rd person کی بات کروں، یار وہ ویسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا ہے، تو وہ بات میری امانت ہے آپ کے پاس، آپ کو لیک آؤٹ نہیں کرنا ہے، لیکن آپ نے لیک آؤٹ کر دی ہیرو بننے کے لیے، آپ نے لیک آؤٹ کر دی تو امانت میں خیانت کر دی آپ، سمجھے آپ؟ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ نمبر 4 بدنگاہی سے بچا جائے، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے روکا جائے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے قیامت کے روز جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں ڈال دی جائے گی۔ اور نمبر 5، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے۔ ہم لوگ شرمگاہ کا استعمال بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں گے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکا جائے، بری باتوں سے روکایا جائے، یعنی سود ہے، رشوت ہے، لین دین آپ کا حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں دیکھا جائے۔ کوئی جوا تو نہیں کھیلتے آپ، سٹا تو نہیں کھیلتے، ناجائز شرطیں تو نہیں لگاتے آپ؟ ایسا ہوتا ہے نا، شرطیں لگائی جا رہی ہوتی 100 کی، 100 کی، 50 کی شرطیں لگائی جا رہی ہوتی، 1000 500 کی شرطیں لگائی جا رہی ہوتی۔ اب تو بڑے دماغ ہو گئے اور لاکھ روپے کی شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں گی۔ یہ سب جوا ہوتا ہے، سب چٹا ہوتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح کیا جائے، برائی سے روکا جائے اپنے ہاتھوں کو، سمجھا؟ تو بہرحال میرے بھائیو، جو آپ نے میری باتوں کو سنا اور توجہ کے ساتھ آپ نے میری باتوں کو سنا، تو اس ساری بات کا جو لب لباب ہے میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کی بات کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی ہے۔ اگر بالفرض 2 بات کر بھی رہے ہوں تو ہمیں اس کے اندر تیسرا بن کر گھسنا نہیں ہے، ہم کو، یعنی کہ ہمیں اضافہ نہیں ہو جانا اس کے اندر، 2 کرے تیسرا بھی شروع ہو گیا، چوتھا بھی آ گیا، 5واں بھی آ گیا، اس طرح ایک ہلکا باب ہو گیا۔ نہیں، ہمیں کٹ کر رہنا ہے اس سے۔ 2 بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے جو بڑے ہیں، جو امیر ہیں، وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ، ہمیں اس کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی، سمجھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ پاک نے فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، عبداللہ بن سلام سے عرض کی، ارے حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں بھائی؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی وہ کام کریں، تاکہ ہم بھی جنتی ہو جائیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے، ویسے تو میرا کوئی عمل اتنا خاص تو نہیں ہے، بہت عمل تھوڑا ہے میرا، لیکن 2 باتیں میرے اندر ضرور ہیں۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ جس بات سے میرا تعلق نہیں ہوتا میں اس میں نہیں پڑتا، جس بات سے میرا تعلق نہیں ہوتا میں اس میں نہیں پڑتا، ٹانگ نہیں اڑاتا میں اس کے اندر، سمجھا؟ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کا برا نہیں چاہا تو مصطفیٰ نے مجھ کو جنتی بنا دیا۔ دیکھا میرے بھائیو، مصطفیٰ پاک نے جنتی بنا دیا۔
اگر ہم مسلمانوں کا فائدہ چاہیں، اچھا چاہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جنتی بن جائیں گے، لیکن ہم تو مسلمانوں کی عزت کا جنازہ نکالنے میں لگے پڑے رہتے ہیں، اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، کان بھر رہے ہیں، مسلمانوں کے لڑوا رہے ہیں، پھوٹ ڈلوا رہے ہیں، اس کی باتیں لیک آؤٹ ہو رہی ہے تو وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اندر اور ہے کیا؟ ہمارے اندر بس یہی سب کچھ تو ہے، لڑنا جھگڑنا مارنا مورنا پٹنا پاٹنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے